کرسچنس کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پر شہید کیا گیا، جس کے شاہد جان، لیوک اور میتھیو تھے۔ 2600 سال بعد آنے والے تمہارے نبی علیہ السلام کی بات کو کیسے مان لیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے؟ تو عیسیٰ ابن مریم کا کراس پہ چڑھنا یہ ہمارا کوئی کرسچنس کے ساتھ بنیادی اختلاف تو نہیں ہے۔ ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور بقول ان کے وہ کراس پہ چڑھ کے شہید ہو گیا، اسے وہ خدا مانے ہوئے ہیں جو شہید ہو گیا۔ تو کائنات کا نظام پھر کون چلا رہا ہے؟ ہمارا بنیادی اختلاف کرسچنس کے ساتھ توحید کے اوپر ہے، ایتھیسٹ کے ساتھ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے۔ پروفٹس والے معاملات بعد میں آئیں گے۔ تو پہلے تو یہ اپنی انجیل سے یا تورات سے ثابت کریں، کوئی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ دیں کہ جیسس کرائسٹ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ جو دو چار باتیں یہ پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب وہی تعویلات ہیں، جس طرح بریلویوں نے یا علی مدد ثابت کر لیا ہوا ہے قرآن سے۔ ثابت کوئی نہیں ہوتا، وہ خود پڑھ کے آپ کو پتا چل جائے گا اس میں تو یہ لکھے نہیں ہوا۔ ہاں، اس کے برعکس لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں، اس زمین پر سمندر کی گہرائیوں میں آسمانوں میں اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں جب انہوں نے صرف تورات ترجمے سے پڑھ لی، جس طرح آپ لوگ قرآن ترجمے سے پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان جس طرح مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ جوشوا ایک یوتھ منسٹر تھے امریکہ میں، جنہوں نے تورات اور انجیل ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی تھی، اور وہ یوتھ منسٹر ایک ٹائٹل ہے جو ایک چھوٹے پریسٹ اور پادری کو وہ دیتے ہیں۔ اس کی ریولٹ ہونے کی سٹوری رکھی ہے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، بائبل کی وجہ سے میں اسلام تک کیسے پہنچا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے بائبل پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تو اپنے ساتھ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا، تو یہ ہم نے 3 خداؤں کا عقیدہ کہاں سے نکال دیا؟ یہ تو سارا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، یا خدا نہ خواستہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ کہاں سے ہم نے عقیدہ نکال لیا؟ پھر وہ اپنے پادریوں کے پاس جا رہا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے، وہ سارے وہی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، سیم وہی الفاظ۔ انہوں نے کہا ڈائریکٹ منو دس رہے ہو، میں تو خود مطلب پادریوں والا کورس کیا ہوا ہے، میرے پاس تو مفتی کی ڈگری ہے۔ کرتے کرتے پھر اسے کوئی اپنا ینگ ایج کا دوست ملا، کوئی افریقن مسلمان تھا کسی لائبریری میں، وہ وہاں پہ کتابیں وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پہ یورپ امریکہ میں جو اسلام کا تعارف گوروں نے کروایا تو وہ تو کچھ اور ہی کرایا ہوا ہے۔ پھر اس مسلمان نے کہا بھائی اسلام یہ نہیں ہے، قرآن پڑھو۔ وہ اسے پھر جمعے کی نماز میں ساتھ لے گیا، وہاں جا کے وہاں کے ظاہر ہے وہ پاکستانی امام مسجد تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو بغیر وضو کے قرآن کو نہیں ہاتھ لگانے دیتے، انہوں نے غیر مسلم کو قرآن کہاں پڑھنے کے لیے دینا ہے۔ انہوں نے اس امام نے انہیں مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد قرآن گفٹ کیا جی، ہفتہ اتوار سوموار کی صبح تک پورا قرآن وہ پڑھ چکا ہوا تھا، جو آپ اور آپ کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ اور ان کے بزرگ بھی جن کو وہ مانتے ہیں پوری زندگی نہیں پڑھ سکے قرآن۔ اس نے 2 راتوں میں پورا قرآن ختم کیا، اور کہتا ہے میں تو پہلی رات ہی اپنا دل اس قرآن کو دے دیا تھا، کیونکہ وہ توحید جو تورات میں تھی انجیل میں تھی وہ قرآن میں پائی، اور وہ کمزوری جو تورات اور انجیل میں تھی چونکہ وہ ٹیمپرڈ ہے نا، مسخ شدہ ہے، کہ انبیاء کرام کا جو غلیظ کریکٹر اس میں بتایا گیا ہے، نعوذ باللہ، حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنا، داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی عورت کے اوپر عاشق ہونا جو کشف المجوب میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، سب فراڈ ہے، وہ پوری کتاب ہی فراڈ ہے ساڑھے نزدیک، سوائے جو آیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یا حدیثیں کوئی 2-4 صحیح لکھ دی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ نبیوں کا کریکٹر اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے، اور قرآن جس طرح نبیوں کا کریکٹر بیان کرتا ہے یہ ہے وہ کریکٹر جو ایک آئیڈیل کریکٹر ہونا چاہیے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کی سٹوری آپ ضرور دیکھیں، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام۔ اس نے پھر جو اس میں تلخ جملے مسلمانوں کے لیے بولے ہیں، اس نے کہا کہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو روزانہ اپنے کام پہ نکل جاتا ہے، اس کے پڑوس میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 25 سال سے کینسر کا مریض ہے، اور پڑیا اس کے علاج کی اس بندے کے جیب میں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک دن وہ جا کے اسے وہ دوائی دے دے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو پڑیا تمہاری جیب میں یہ قرآن ہے، اور تمہارے ارد گرد لوگ شرک کے کینسر میں مر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے پڑوسی تک یہ قرآن نہیں پہنچا سکا۔ اب اسے کیا بتائیں کہ مسلمان خود نہیں قرآن پڑھتا، اس نے کہاں سے پہنچانا ہے؟